جو آج آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں لڑائی جھگڑوں کے کچھ اور اسباب کا بڑی باریکی سے ذکر فرمایا ہے اور بہت سے کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے دل میں اپنی طرف سے بہت سے گمان قائم کر لیتے ہو، ان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو خود گناہ ہیں، یعنی کسی بات کی تحقیق کے بغیر اور دلائل سے ثابت ہوئے بغیر کسی شخص کے بارے میں کوئی بدگمانی قائم کر لینا کہ اس نے شاید ایسا کیا ہوگا۔ ایسی بدگمانی سے بچو، کیونکہ ایسی بدگمانی گناہ ہے۔ اپنی طرف سے کسی شخص کے بارے میں کوئی خیال گھڑ لیا یا کوئی معمولی سے بات کسی شخص کے اندر نظر آئی اور اس معمولی بات پر اپنی طرف سے ہوائی قلعے تعمیر کر لیے اور قلعے تعمیر کر کے اس کے بارے میں بدگمانی مبتلا ہو گئے، یہ گناہ ہے۔ جب تک کسی کے بارے میں کوئی بات تحقیق سے دلائل کے ساتھ آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی برا گمان قائم نہ کرو۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے کی کوئی چیز چوری کر رہا ہے۔ جب وہ چیز لے کر آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم نے چوری کی ہے؟ کیا تم نے چوری کی ہے؟ وہ شخص قسم کھا کر بیٹھا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کا حوالہ دے دیا، لہٰذا میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی آنکھ سے اس کو وہ چیز لیتے ہوئے دیکھا، خود اپنی آنکھ سے اس کو چیز لیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی قسم کھا لی میرے دوستو، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو یہ چیز لیتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ جس شخص کی چیز یہ لے رہا ہے اس پر اس کا کوئی حق آتا ہو، کوئی قرض واجب ہو اور وہ شخص اس کو نہ دے رہا ہو، اس لیے اس نے اپنا حق اس طرح حاصل کر لیا ہو، لہٰذا حقیقت میں یہ چوری نہ ہو، اس لیے میں اچھا گمان کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو اور اس کام میں احتمال ہو کہ اس نے یہ کام صحیح اور قاعدے کے مطابق کیا ہوگا، تو اس کام کو اس قاعدے پر محمول کر دو اور بدگمانی مت کرو۔ اور یہ شریعت کا ایسا اصول ہے کہ اگر اس اصول پر عمل نہ کیا جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی اجیرن اور دوبھر ہو جائے۔ دیکھیے میرے دوستو، ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ جس شخص نے ذبح کیا ہے اس نے واقعتاً صحیح طریقے سے ذبح کیا ہے یا نہیں، واقعتاً اس نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ اور جو لوگ وہاں دیکھ کر آتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھو جہاں یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ لوگ تو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ذبح بھی کر ڈالتے ہیں۔ اب اگر شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہوتا کہ ہر گوشت کے بارے میں یہ تحقیق کرو یہ کہاں ذبح ہوا ہے، کس نے ذبح کیا ہے، اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لیا ہے یا نہیں لیا، تو پھر کسی بھی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گوشت کھا سکے میرے دوستو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ جب یہ معلوم ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو مسلمان کا ظاہر حال یہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا، لہٰذا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم وہ گوشت کھا لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ مسلم لوگ ہیں، کچھ لوگ نو مسلم لوگ ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہو چکے ہیں، جو ابھی کچھ عرصے سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور دیہات میں رہتے ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، اور ہم ان سے گوشت لیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، کیا ہمارے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہے؟ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہے، تم بسم اللہ پڑھ کر وہ گوشت کھا لو، کیونکہ اس لیے کہ گوشت لانے والا مسلمان ہے، لہٰذا اس کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہیے اس نے شریعت کے قاعدے کے مطابق اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہوگا، لہٰذا تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے، لہٰذا شریعت نے اس حد تک مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، آج یہی اچھی سوچ نہیں رہنے کی وجہ سے، اچھا گمان نہیں رہنے کی وجہ سے بیوی شوہر میں لڑائیاں ہو رہے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جا رہی ہے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ جھگڑوں کی بنیاد بدگمانی ہے میرے دوستو۔ ہاں میں آپ کو ایک بات کہوں، ہاں اگر ایک آدمی تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک جانور ذبح کر رہا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو بے شک اس وقت تمہارے لیے جائز ہے کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، لیکن جب تک تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور لانے والا مسلمان ہے تو حکم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا گمان کرو اور یہ سمجھو کہ اس نے شریعت کے قاعدے کے مطابق ذبح کیا ہوگا۔ اس حد تک شریعت نے مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، اچھا گمان کرو، اچھی سوچ سوچو۔ میرے دوستو، جب ہمارے اندر اچھی سوچ آ جائے گی، بہو کے بارے میں ساس کو اچھی سوچ آ جائے گی، ساس کے بارے میں بہو کو اچھی سوچ آ جائے گی، بیوی جو ہے شوہر سے اچھا گمان کرنے لگے گی، شوہر بیوی سے اچھا گمان کرنے لگے گا، تو میرے دوستو یہ اچھی سوچ ہماری جوڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے دوستو، صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میں وہ واقعہ کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک عورت اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی، وہ عورت کسی اور علاقے کی رہنے والی تھی اور مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئی تھی، مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ دوستو، وہ عورت اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ عورت جب بھی ملاقات کے لیے آتی، جب بھی، میرے دوستو کان کھول کر سنو، جب بھی ملاقات کے لیے آتی تو عربی کا یہ شعر ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس میں ہار کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ میرے پروردگار کی طرف سے بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میں کفر سے نجات پا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے پوچھا کہ تم بار بار ملاقات کے وقت یہ شعر پڑھتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بھی مجھ سے ملنے آتی ہو یہ شعر پڑھتی ہو، وہ دن جس میں ہار کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ میرے پروردگار کی طرف سے بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میں کفر سے نجات پا گئی۔ یہ شعر بار بار پڑھتی ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے پوچھا۔ اس عورت نے کہا، میرے دوستو، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، میں ایک بستی میں رہتی تھی، ایک مرتبہ بستی کی ایک بچی ہار پہن کر گلی میں نکلی، جب وہ بچی واپس آئی تو ہار اس کے گلے میں نہیں تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ہار کہیں اس کے گلے سے گر گیا، اوپر سے چیل آئی اور چیل ہار اٹھا کر لے گئی۔ میں قریب میں رہتی تھی اور قریب تھی، اس لیے سب نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہار اسی عورت نے لیا ہے، اس لیے کہ یہی قریب میں رہتی ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور میری تلاش شروع کر دی، میں یہاں تک کہ مجھے بالکل ننگا کر کے تلاش لی۔
ننگا کر کے کپڑوں کی بے کپڑے کر بے لباس کر ننگا کر تلاشی لی، لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ ابھی وہ تلاشی لے رہے تھے اور مجھے مار پیٹ کر رہے تھے، مجھے مار پیٹ رہے تھے کہ اتنے میں وہ چیل جو ہے نا میرے دوستو، جو ہار اٹھا کر لے گئی تھی، ان کے سامنے ہار ڈال کر چلی گئی۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ ہم بیچاری کو خواہ مخواہ مار رہے ہیں اور اس غریب عورت پر الزام لگا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ چیل ہار لے گئی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے اس واقعہ کے بعد مجھے بستی والوں سے نفرت ہو گئی اور میں بستی والوں سے نکل کر بھاگی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اس لیے میں یہ شعر پڑھتی ہوں کہ وہ دن جس میں ہار والا واقعہ پیش آیا وہ میرے پروردگار کی رحمت کی نشانی تھی۔ اگرچہ اس واقعہ کے نتیجے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، لیکن وہ قصہ میرے لیے دارالکفر سے کفر کے دروازے سے ایمان کے دروازے تک پہنچا دیا ہے، کفر سے چھٹکارا عطا فرما دیا ہے، کفر سے نجات مل گئی ہے اور ایمان کا راستہ میرے لیے کھل گیا ہے، میں اسلام میں داخل ہو گئی ہوں۔ بہرحال ایسے واقعات پیش آتے ہیں میرے دوستو، آپ کو کسی کے بارے میں شبہ ہو گیا اور اس شبہ کے نتیجے میں آپ نے خواہ مخواہ مار پیٹ شروع کر دی اور تحقیق نہیں کی۔ یہ بدگمانی ہے جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ ہاں، مناسب انداز میں پوچھ گچھ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جس سے یقینی طور پر اس کو مجرم نہ سمجھا جائے، لیکن یقین کر کے بیٹھ جانا گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان بعض الظن اثم، اور شریعت کی احکام کا حسن دیکھیے میرے دوستو۔ ایک طرف تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں سے بدگمانی مت کرو، اگر کسی کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ بھی ہوا ہے حتی الامکان اس کی تعویل اور توجیہ کر لو، شاید اس نے اس نیت سے کام کیا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ حکم دیا اور دوسری طرف ہر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اتقوا مواضع التهم۔ میرے دوستو، یہ عربی کا جو لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، خیر میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، یعنی ایسے مواقع سے بچو جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو۔ کوشش کرو کہ خواہ مخواہ ایسا موقع نہ آئے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو۔ کوشش کرو کہ خواہ مخواہ ایسا موقع نہ آئے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو اور لوگ تمہارے اوپر تہمت لگائے، یعنی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دو جس سے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ یہ شخص کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، کسی کے دل میں شک پیدا ہو، گمان پیدا ہو، یہ شخص غلط کام کر رہا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اس کی تعلیم دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ رات کا وقت تھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھی۔ جب واپس ہونے لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لائے۔ اس عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا میرے دوستو، بیوی کا بھی ادب کرو، احترام کرو، اکرام کرو، اس کی عزت شوہر کو کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ جب دروازے پر پہنچے تو چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اس وقت قریب سے دو صحابہ گزر رہے تھے۔ آپ زور سے پکار کر ان صحابہ سے کہا کہ یہ خاتون جن کو میں رخصت کر رہا ہوں یہ میری زوجہ صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا بات فرما دی؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یعنی شیطان انسان کے خون تک میں سیرات کرتا ہے، لہٰذا مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ خیال نہ آ گیا ہو کہ اندھیرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاتون کون ہے۔
کہیں تمہارے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاتون یا عورت کون ہے۔ اس لیے میں نے وضاحت کر دی، میں نے صفائی کر دی، میں نے بتا دی کہ یہ میری زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، میری بیوی ہے۔ اب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس کو گمان ہو سکتا تھا میرے دوستو؟ اس کے باوجود آپ کسی غیر عورت کے ساتھ ہوں گے، غیر عورت کے ساتھ ہوں گی، کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، لیکن میرے دوستو، لیکن اپنے آپ کو بدگمانی سے، تہمت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ کوئی خیال نہ کرنا یہ میری بیوی ہے، کوئی برا خیال نہ کرنا، کسی کے بارے میں کسی کے اندر یہ شک پیدا نہیں ہونا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں کسی کے اندر یہ خیال نہیں آنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے تعلیم دے دی، اپنے عمل سے، اپنے قول سے تعلیم دے دی کہ ایسے ایسے راستے اختیار نہ کرو جہاں جس کے دوسروں کے دل میں شک پیدا ہوتا ہو، گمان پیدا ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بدگمانی کرنے سے ہم سب کو بچائے، اور بدگمانی کے موقع کی نوبت لانے سے بھی ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔